بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سال کے 12 مہینوں میں یہ مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ اس میں 2 عبادتیں، ایک تو روزوں کی ہے اور دوسرے قرآن پاک جو تراویح میں سنا جاتا ہے وہ۔ عام طور پر اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو 11 مہینے ہماری جو محنت ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے عمومی طور پر وہ جسم کی ہوتی ہے اور جسم کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یوں تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پورے سال اپنے دل اور اپنی روح کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن اکثریت ہم میں کی وہ ہے کہ جس کی زیادہ توجہ اور زیادہ محنت اور کوشش جو ہے وہ جسم اور جسم کی ضروریات کے پورا کرنے کا، یعنی جس کو سادہ لفظوں میں کہہ لیں کھانا کمانا۔ اکثر ہم میں سے اسی فکر میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ اب یہ کہ کمانے کی لائنیں الگ الگ ہیں، کوئی دکان پر بیٹھ گیا، کوئی کھیتی باڑی میں آ گیا، کوئی ملازمت میں آ گیا، کوئی کسی میں آ گیا، اسی میں ہی سارا وقت جاتا ہے اس کا اکثر۔ تو 11 مہینے ہمارے جو گزر رہے ہیں وہ جسم کی پرورش اور جسم کے راحت و آرام کے لیے اور جسم کی ضروریات کے پورا ہونے میں گزرتے ہیں۔ ضمنی طور پر اور بہت کم دل اور روح کی طرف ہماری توجہ اور اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ خاص طور سے اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ پوری توجہ اور زیادہ فکر جو ہو وہ دل کی ہو اور روح کی ہو۔ غالباً روایت میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہم تمہاری روزیوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، فیہ یزاد رزق المؤمن، اس کی ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ 11 مہینے تو کمائی کی ہم نے اور اس میں تو پورا کر نہیں پا رہے ہیں اتنی ضروریات اپنی، بچوں کی، متعلقین کی، کہ آدمی مشین بن کے کماتا ہے لیکن پھر بھی ضروریات پوری نہیں۔ اب اگر رمضان میں بھی کمائی کرے تو اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو حکمتاً فرما دیا اس کی فکر نہ کرو، تم ادھر محنت کرو، تمہاری روزی میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی روزی میں اضافہ فرما دے تو انشاءاللہ وہ کم نہیں ہوگا، وہ سب ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اس مہینے میں ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ وہ مزاج بنا ہے 11 مہینوں کا ہمارا اپنا، وہی کمانے کا اور کیا کہتے ہیں یافت کا، وہی فکر اس میں بھی اکثر غالب رہتی ہے۔ دیکھیے عام طور پر جو کاروباری لائن کے لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، وہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں اتنی کمائی ہو جائے کہ پورے سال اس میں ہمارا پورا نکل آئے خرچہ ہے، دکانداروں کا اپنا ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اب جو توجہ ہماری دینی، روحانی اور قلب کی طرف ہونا چاہیے جن اعمال کی، وہ نہیں ہو پاتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تراویح پر اثر پڑ رہا ہے کہ تراویح جس طرح ہم کو پڑھنا چاہیے فکر اور اہتمام کے ساتھ پورے مہینے، اور اس میں قرآن پاک اہتمام کے ساتھ سننا چاہیے، وہ نظام سارا مختل ہو کے رہ گیا۔ جناب کہیں 5 دن میں ختم، کہیں 10 دن میں ختم، اور 15 دن تو کم کھینچتی گاڑی، 10 دن میں اکثر نبٹ جاتے ہیں۔ اب قرآن پاک مکمل ہو گیا، نفسیاتی طور پر اثر یہ پڑ رہا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس اب تو فارغ ہو گئے، نہ اب اس کو قرآن کے سننے کا اہتمام، نہ تراویح پڑھنے کا، بلکہ تراویح چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ تراویح کے اوقات میں مسجد کے سامنے اگر بازار ہے تو بازار میں رونق زیادہ محسوس ہوگی ختم قرآن پاک کے بعد، اور مسجد میں رونق کم محسوس ہوتی۔
چند لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور یہ گویا اللہ پاک نے جو اہتمام رمضان کے تعلق سے جو نظام رکھا حکیمانہ، اس کو ہم عملاً کنڈم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بات جو بہت اہتمام کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گویا یوں حکمت سے یہ جو تراویح کی جو عبادت ہے، یہ اس کی حکمت کے درجے میں بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حفاظت قرآن اللہ کرانا چاہتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، تراویح کی جو عبادت ہے اس کی حکمت ہی یہی ہے کہ اس میں جب تراویح پورے مہینے رہے گی تو پورے مہینے قرآن پڑھا جائے گا، اس کی برکتوں سے قرآن کی حفاظت ہوگی اس میں۔ تو یہ حفاظت قرآن کا ایک نظام ہے جو شریعت نے ہم کو دیا ہے تراویح کی شکل کے اندر۔ آپ سوچئے کہ کتنی مسجدوں میں قرآن ہوتا ہوگا، کروڑوں لاکھوں ہو رہے ہوں گے اس میں، اور پھر جو حافظ سنانے والا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے اس کے اندر، خود اپنے طور پر یاد کرنا، پھر اس کے ساتھ دور کرنا، دور کرنے کے بعد اس کو وہاں پر سنانا، کتنا سب ہو رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حفاظتی تو ہو رہی اس کے اندر، اور کیا ہو رہا ہے، یہ ایک حکمت ہے تراویح کی گویا جو نظام رکھا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھرے کہ انہوں نے تراویح کے جو نظام کو اللہ کی طرف سے جو کو کروایا گیا کام، وہ اسی لیے اس کی حکمت ہی یہی ہے کہ اس سے قرآن مجید کی حفاظت ہوگی۔ پورے سال تو امت کا تعلق قرآن سے جو کچھ ہے وہ ہے، رمضان میں طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے اس کے اندر۔ جو لوگ غیر حافظ ہیں ان میں بھی بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو روزانہ ختم کر رہے ہیں، ایسے بھی خوش نصیب روزانہ پڑھ ڈالتے ہیں قرآن پاک۔ بعض وہ ہیں جو ہر تیسرے دن ختم کر رہے ہیں، پانچویں دن ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، قرآن پاک کی حفاظتی تو ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ تراویح کی شکل میں 20 رکعتوں کا پڑھنا اور اس میں ختم کا اہتمام ہونا، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کتنے حافظ ایسے ہیں جو کئی قرآن سنا ڈالتے ہیں، ان کو ٹھیک ہے، ان کو یاد اللہ پاک میں دیر پڑھتے ہیں، یعنی وہ تراویح میں پڑھ رہے ہیں، اپنے خارج کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے دور کے اندر بھی سنا رہے ہیں۔ یعنی بازے تو ایسے حافظ ہیں جو روزانہ 30 پارے پڑھتے ہیں۔ وہ اب آپ اندازہ لگائیے 30 پارے جو حافظ پڑھ رہا ہوگا تو 30 دن میں 30 کتنا قرآن ختم کر لے رہا ہے وہ ہے، اور پھر ناظر خواہ کتنا ختم کر رہا۔ تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے تراویح کا یہ حکمت سے امت کو دیا ہے، اور ہم جناب والا اپنے عمل سے بالکل سارا اس کو جو ہے مطلب اس نظام کو بالکل درہم برہم کر دے رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تراویح پورے رمضان ہو اور قرآن پاک پڑھا جائے ذوق شوق کے ساتھ میں اور دلچسپی کے ساتھ، اور اس کی مشغولیت رکھی جائے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے۔ یہ ابھی تو بہت زمانہ نہیں گزرا ہے، حضرت والا علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جب مساجد کا نظام ان کے اس پر تھا، لوگوں کو یاد ہے کہ مسجدوں میں 125 پارے زیادہ کہیں نہیں ہوتا تھا، 1.5 اگر کوئی پڑھتا تھا تو مقتدیوں کو بھی کھلتا تھا، تعجب ہے 1.5 پڑھ رہا ہے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا اسی ہردوئی میں، میرے خیال 15 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ سارا حضرت کے اس پر ہوتا تھا نظام، حافظوں کا انتظام، اور سب تعلق والے متعلق سب جڑے رہتے تھے، بلکہ کہیں 1.5 اور 1.25 ہو گیا تو پھر اس امام کی خیریت بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت والا کا وہ تھا، وہ ہمت بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ کر لے یہاں پر اس قسم کا معاملہ۔ دیکھیے حضرت کی برکتیں اب محسوس ہوتی ہیں۔ ان کے اپنے دور میں کسی دارالافتاء والا فتویٰ نہیں دیتا تھا، وہ کہ وہ حضرت کیا فتویٰ جائے، ہردوئی سے کہیں بھی جاتا وہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے ہوئے حضرت کو فتویٰ دینا ہے۔ صرف حضرت مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے معتمد تھے، وہاں کے فتاوے یہاں چلا کرتے تھے، تو ایک وہ چیز تھی۔ اب ایسا وقت آ گیا، ہر آدمی اپنی اپنی لگا ہوا ہے، بزرگوں چونکہ ہم جڑے نہیں ہیں، ہم سب الگ ہیں، ہم خود بزرگ بن گئے ہیں، لہذا اپنا نظام ہم خود چلا رہے ہیں۔ تو اب اس کا اثر پڑ رہا کہ رمضان کے زمانے میں ہردوئی میں تراویح کے تعلق سے کہیں بھی کوئی چلا جائے، ایک نظام ہے 100 پارہ پڑھ رہے ہیں، یہاں نہیں تو وہاں ملے گا، وہاں نہیں تو وہاں، ترتیب وہی قائم رہتی تھی، اور جناب والا اخیر اشرے میں ختم ہوتا تھا، کہیں 27 کہیں 25 اسی انداز کا رہا کرتا تھا۔ اس کا فائدہ اب محسوس ہو رہا کہ جتنے نمازی تھے وہ اخیر تک جڑے رہتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ ہوٹلوں میں بیٹھنا، سڑکوں پہ
جب وہ 20 پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک ہو رہا تو کہاں جائیں گے بیچارے؟ وہ لگے رہا کرتے تھے۔ بزرگوں نے جو نظام چلایا تھا بہت سوچ سمجھ کر کے، اس کے بڑے فائدے تھے وہ بھی۔ اب ہم خود مختار ہو گئے، لہذا جناب کہیں 3 ہو رہے ہیں، کہیں 5 ہو رہے ہیں، کہیں جناب والا 10 ہو رہے ہیں، وہ ہو گئے۔ حافظ صاحب بھی مطمئن ہے بوجھ اترا ہمارا، اور مقتدی بھی مطمئن ہے ماشاءاللہ ہم نے قرآن ختم کر دیا۔ اور ان سے پوچھو کتنا قرآن تم نے سنا، کتنا قرآن سنا؟ صحیح ایمانداری کی بات یہ ہے، پہلی رکعت تو یوں ہی گئی، ہر طاق رکعت آرام سے باتیں میں گپ شپ کرنے، تو موبائل سلامت رہے، مسجد نہیں چھوڑتے تو دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے، امام رکن گیا جھٹ سے، کتنا پڑھا؟ 5 پارے پڑھے، کیا پڑھا؟ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، قرآن پاک اور تراویح کے ساتھ یہ سب مذاق کر کے ہم چھوٹ جائیں گے؟ یہ تو اللہ کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ یہ قرآن بھی ہمارے خلاف، تراویح بھی ہمارے خلاف، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عدالت میں سارے معاملات ہوں گے وہاں پر۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگ فکر کریں رمضان المبارک میں کہ ہمارے تراویح کے تعلق سے ہمارا جو ہے غفلت نہ ہو، سستی نہ ہو، مستعدی رہے، اور ذوق و شوق کے ساتھ بوجھ سمجھ کر کے نہیں، 20 رکعت پڑھنا ہے ہم کو اور قرآن پاک سننا ہے۔ یہاں قرآن ہو چکا ہے، اب وہاں چھوٹی تراویح ہو رہی، اس میں شریک ہو جا کر کے اہتمام سے، یہ نہیں کہ اب مسجد ہی نہیں جا رہے اور عشاء کی نماز ہی غائب کر دی اٹھا کر کے۔ یہ سب تو بہت تشویش والی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی، وہ رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو سب اس سے دور کرنے والے۔ اور حضرت کے زمانے میں تو یہ بھی، اگر حافظ نے تیز پڑھ دیا، اطلاع ہو گئی، تو حضرت والا باقاعدہ اس کی نگرانی اور کسی کو اچانک بھیج دیتے تھے کہ وہ کیسا پڑھ رہا ہے وہ، اور مصلی خود بتا دیتے تھے کہ صاحب آج انہوں نے تیز پڑھ دیا ہمارے یہاں۔ ایک تھا طریقہ، اس کا اچھا اثر پورے ملک میں ہردوئی کے تعلق سے لوگوں کے اچھا ہوتا تاثر کہ بھئی یہاں تراویح ہوتی ہے، اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بہت اس سے، اور 1.25 پارہ ہوتا ہے، 1.5 پارہ ہوتا ہے، 3 پارے کبھی اگر کہیں ہوتے تو لوگ حیرت کے 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ڈر ڈر کے پڑھتا تھا کہ ایسا نہ ہو حضرت کیا جواب طلب ہو جائے، جواب دہی کہ تم 3 پڑھ لو اس کے اندر۔ منشا یہ نہیں تھا، منشا یہ تھا کہ قرآن پاک کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو، تراویح کا بھی ادا ہو، مسجد میں آبادی بھی رہے، اور لوگ اخیر تک تراویح سے جڑے رہے۔ یہ منشا تھوڑے، یا تو حضرت بھی بہت اچھا تھا قرآن پاک، ایسا تھوڑی نہ ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں وہ اصل میں کمزور یاد ہوتا ہے اس لیے وہ سوا کیا، یہ نہیں، قرآن کا بھی حق ہے بھائی، تراویح کا بھی حق ہے۔ آپ بتائیے 1.25 پارہ اگر ہوگا تو اس میں پڑھنے میں بشاشت ہوگی یا 5 پارے پڑھنے میں بشاشت ہوگی؟ ظاہر ہے آدمی شروع سے اخیر تک سکون سے سنے گا اس کو، وہ اور معلوم وہ زیادہ ہو رہا ہے، کیا سکون دے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو چند سنتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر کے، وہ بھی کہیں اس پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں اس پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں اگر ان کا بس چلے تو 2-3 قدم چل کے پھر آگے کھڑے ہو جائے وہ۔ یہ سب جو ہے، یہ تراویح کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہم سب لوگوں کو سمجھ دے کہ ہم تراویح، بس میں نے ایک بات جو عرض کی، 2 تراویح کا نظام یہ حفاظت قرآن کا نظام الہی ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے اس میں۔ اب نظام الہی میں ہم دخل اندازی کریں یہ بالکل غیر مناسب بات ہوتی ہے، ایک۔ دوسرے، وہ روزی کا اضافہ کر رہے ہیں اس میں، حدیث ہے یہ تو، کہ اس میں مومن کی روزی ہم بڑھا دیتے ہیں۔ 11 مہینے تو مشین بن کر کے ہم نے کمایا، تو اللہ پاک چاہتے ہیں اب مشین نہ بنو، اب تم ہمارے لیے آؤ اور روزی ہم تم کو دیں گے اس میں۔ تو جب وہ دے ہی رہے تو اب مشین بن کر کے اور جناب اپنی روحانیت اور اپنا قلب و نورانی تو توجہ ہی نہ کریں ہم، تو یہ بھی ہمارے لیے محرومی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔